बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखें और इत्मीनान देखें। इमरान खान साहब जी रिहा होने जा रहे हैं और सिर्फ चंद दिनों की बात रह गई। इस व्लॉग को भी संभाल के रख लें, मैंने ट्वीट किया उसको भी जरा संभाल के रख लें। मेरी बात आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम थी ना, उसकी जिद बन गई थी। जी हाँ, इनकी अपनी बेवकूफियों से सिर्फ एक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिद बना दिया गया है कि फ्री इमरान खान। जो जो शख्स इस वक्त ट्वीट कर रहा है उसमें अटर्नी जनरल, नामजद अटर्नी जनरल डोनाल्ड ट्रंप का, वो कांग्रेसमैन की एक बहुत बड़ी तादाद। और इसकी वजह क्या हुई, मैंने कहा था ना आस्ता बोले, वो सुन लेंगे, और उन्होंने सुन लिया है। और सर जी हाँ, वे जो कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा इनकलाबी बन के, जी हम तो बड़ा सियासी जवाब देंगे डोनाल्ड ट्रंप को, अगर पाकिस्तान की अवाम और अमरीकी इंतजामिया ने इमरान खान साहब को फ्री करने के लिए कोई तहरीक चलाई तो हम उसका सियासी जवाब देंगे। ये नहीं, एब्सोल्युटली। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, नहीं सर ये फंस गए हैं, और वो फंस के मुझे उल्टी खानी पड़ रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत आम खबरें जो मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। और मेरे मेरे एक बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना 4C में से ये मेरा व्लॉग है, जिसमें आपको कह रहा हूँ कि नॉट मोर देन, जनवरी से आगे की बात नहीं है। अब सिर्फ हाथ जोड़ के छोड़ेंगे सर इमरान खान साहब को। ये कह रहे हैं सर प्लीज, सिर्फ वो कुछ चीजें हैं, एक दो गारंटीज वो दे दें बस, हाथ जोड़ के। और ये मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार संभालने से पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा। मैं किस ग्राउंड पे कर रहा हूं, इसकी डिटेल में आपके सामने जाता हूं। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, इस्लामाबाद में परेशानी हो गई है और अच्छी खासी बढ़ी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब उस अपनी रवायती सियासत से बिल्कुल, वो जो एक लीडरशिप वाली सियासत है उससे बिल्कुल थोड़ा चेंज हुआ है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद की पूरी दावत दे दी इमरान खान साहब ने, और रजीम चेंज वाली वो कुर्बतें अब हम देख रहे हैं मौजूदा अपोजिशन के अंदर, और ये बहुत करीब आ रहे हैं, कुर्बत मजीद करीब हो रही है। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगाम भेज दिए, महमूद खान अचकजई, पीर पगाड़ा और अख्तर मेंगल को मुलाकात के लिए पैगाम भेजा है। ये वो इमरान खान साहब नहीं थे। इसकी चीजें बताता हूँ, क्योंकि आलमी मंजरनामे में दबाव पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया माशाल्लाह से। हमारी गलत कम्युनिकेशन स्किल्स की बिना पर ना, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लो जी मैं बुशरा बीबी पे इल्जाम लगा देते हैं तो शायद ऐसा हो जाता है, इमरान खान की किरदार कशी करते तो पाकिस्तान की अवाम बड़ी बदजिन हो जाती है, तो फिर हम एक नवीद को क्रिएट करके ना वजीराबाद में हमला करवा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इद्दत पे निकाह के केस करा के किसी को जलील कर लेंगे भाईजान। वो वाला मुआशरा अमरीकी मुआशरा पाकिस्तानी मुआशरा नहीं है, सॉरी, ये घटिया सोच वाला मुआशरा नहीं है। इस तरह की घटिया, यानी इस घटिया तरीके से मेंटल स्ट्रेटेजी बना के और फिर कम्युनिकेशन स्टडीज और को हर तरीके से इन्वॉल्व करके इन वेरी नेगेटिव सेंस, इधर इन सोशल मीडिया और इन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस तरीके से है तो वो इस तरह नहीं करते हैं। वो बड़े नॉर्म्स का, कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और सर वही हुआ, इमरान खान की रिहाई पूरी अमरीकी इंतजामिया की जिद बना दिया इन्होंने, पूरी अमरीकी इंतजामिया की जिद बना दिया है। और रिचर्ड गार्नियर, जिनको पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना खसूसी एलची बनाया, उससे पहले वो इंटेलिजेंस के चीफ थे, डायरेक्टर थे, ये सब चीज़ें थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको एलची बनाया। और उन्होंने, क्योंकि फ्री इमरान खान साहब वो कह चुके थे पहले ही, इसका बाकायदा ट्वीट भी किया इमरान खान, अब और डोनाल्ड ट्रंप तक का मुआवजा तक कर दिया कि ये दोनों एक जैसे हैं। यहां तक थी वो बात। अच्छा, पाकिस्तान ने कहा कि जरा पाकिस्तानी लोगों को जरा ठंडा करें। आपको पता है मीडिया तो फुल दो टके का इस वक्त बना हुआ है, और अब जियो जंग ग्रुप ने क्या काम डाला, तो उन्होंने ना कहा पाकिस्तानी को जरा साबित करें कि कितने घटिया लोग, कितने लो प्रोफाइल लोग इमरान खान साहब का साथ देते हैं। आप जरा देखें तो सही, और यहूदी एजेंट और तालिबानाइजेशन और वो जमायमा खान और ये तमाम चीजें, ये काम सारे कर चुके हैं ना, अब तो हम बोर हो गए, मुझे जस्ट सिक विद दिस। अच्छा जी, उन्हें कहा देखें कितने पस्त कद के लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। लो जी, उन्होंने कहा कि कितने, कहते हैं लो प्रोफाइल लोग इमरान खान साहब की लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और मैंने उस वक्त कहा था थोड़ा आस्ता बोले, वो सुन लेंगे, उन्होंने सुन लिया जी। और सुना भी ऐसे नहीं है, उन्होंने ट्रोलिंग के लिए नहीं भेजा था, ये भी मैं आपको बता दूं। अब दुनिया भर के सफारत खाने रिपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप इंतजामिया को, ट्रंप की जो कंपनी है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये चल रहा है। और ट्रंप छोड़ेगा नहीं इन तमाम बातों, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन तमाम चीजों को नहीं छोड़ेगी। इसका यह मतलब है, कितना किसी को क्या वेल है कि वो जियो न्यूज की खबर को और कद्दूस साहब की
اس کو لے کے آگے چلے گا؟ نہیں، ان کو باقاعدہ رپورٹ دیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ چل رہا ہے، آپ سے متعلق یہ کہا گیا، اور یہ باتیں بھی امریکہ میں سن لی گئی ہیں۔ کل جیو نے خبر دی کہ پاکستانی ایڈیشن میں انہوں نے کی، عام طور پہ یہ خبر باہر والے ایڈیشن میں نہیں دیتے، پاکستانی ایڈیشن میں خبر دی، دیکھیں ہم جنس پرست رچرڈ گارنل کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی نکال دیا گیا، یعنی ایک گے کو یوں کر دیا نا، انہوں نے اسے ٹرانسلیشن کر دی امریکی سفارت خانے نے، یا جس نے بھی کر دی کہ اس میں کا گے لکھا ہے، اور وہ رپورٹ ہو گیا، سیدھا پہنچا رچرڈ گارنل کے پاس۔ تو رچرڈ گارنل نے کیا جواب دیا؟ جیو کی خبر کا اسکرین شاٹ، جیو نے اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا تھوڑی دیر بعد، جب دنیا بھر میں تحقیقی وہ پاگل ہو گئے، کیا کر رہے ہو؟ انٹیلیجنس والوں نے بتا دیا ہوگا، تو بھائی کس بندے کے ساتھ پنگا لے رہے ہو؟ یہ خصوصی ایلچی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، اور اب اس کی مدد سرائی میں ٹویٹیں چل رہی ہیں، یقین جانے جس وقت میں آپ سے بات کروں فیچر پوچر چل رہے ہیں، رچرڈ گارنل اب ماموں بن گیا ان کا۔ لو جی، اس نے نا جیو کی خبر کو ٹیگ کیا، اسکرین شاٹ لیا، کوئی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی، اور خصوصی ایل جی صاحب یہ کہتے ہیں آئی سیڈ اگین، جیو نیوز اردو ٹیگ کیا، جیو نیوز اردو، فری عمران خان۔ لو جی، انہوں نے اب رچرڈ گارنل کچھ بھول جائے، اس نے اب عمران خان نہیں بھولنا، اور بھولنا ہے نہ بھولنے دینا ہے۔ مطلب جو تھوڑا بہت شک تھا نا میرے آپ کے ذہن میں کہ یار ٹرمپ ابھی بڑی چیزوں میں بیزی ہوگا، یہ ہے وہ ہے، سر جی وہ انہوں نے خود ختم کر دیا۔ 18 جنوری کا انتظار کریں، میں کہہ رہا ہوں 18 جنوری سے پہلے چیزیں انہوں نے درست کر لینی ہے۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں بھی میں نے بڑی چیزیں بتانی اس سے ریلیٹڈ، کون ایسی، سب یہ بندہ نہیں اب شروع ہو گیا نا، ضد میں کیسے کروں پوری ایڈمنسٹریشن کی۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق کہ سجاد برقی نے مجھے کنفرم کر دیا ہے کہ امریکی صدر سے میری ملاقات ہو گئی۔ یہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، ایک بہت بڑے لابیسٹ بھی ہیں امریکہ میں، جی ان کی خدمات لی جاتی، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا تصدیق کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں سجاد برقی سے جواب آیا کہ ملاقات ہوئی ہے، اور سجاد برقی نے یہ بھی کہا کہ میٹنگ مثبت اور حوصلہ افزا ہوئی ہے۔ ارے کچھ نہیں نا، سجاد برقی بھی چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں، رچرڈ گرینل ہی کافی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یاد کرانے کے لیے کہ سر فری عمران خان، ان کی اس بے وقوفی کی وجہ سے، خواہی تو خیر پاکستانیوں کی سب کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کی اس بے وقوفی کی وجہ سے وہ یاد کرانے کے لیے کافی۔ اور سنیں، نامزد اٹرنی جنرل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، اس نے بھی فری عمران خان کمپین رن کر دیا، اور رچرڈ گرنل کو اس نے کیا، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ایکسیلنٹ، زبردست، فری عمران خان۔ اب یہ اٹرنی جنرل جب آئے گا تو اپنے ٹویٹ کے لیے بولے گا نا۔ اور سنیں، اس کے علاوہ جناب جتنے بھی کانگریس مین ہیں جو خط لکھتے تھے اپنے ڈیفنس منسٹر اپنے فورن منسٹر کو، ان سب نے اس کے بعد کمپین شروع کر دی۔ اس وقت امریکی ٹویٹرز پر صرف اور صرف یہ لوگ ہی چل رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں فری عمران خان، تسی کرا لو عمران خان سب کو اندر۔ اب یہ بتاؤ کیا کرے گی؟ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جنوری سے پہلے عمران خان سب سے بات کر کے کوئی ڈیل شیل کو فائنل کرے، اور ڈیل سے مراد کے کوئی شرائط وغیرہ رکھے گے ساتھ، یہ اس سے پہلے کریں گے تاکہ وہ والا پریشر نہ آئے، اس سے پہلے ہم کہیں جی ہم نے پہلے ہی کر دیا یہ اس چیز پہ۔ نجم سیٹھی صاحب کے مطابق کیا جی، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں نا، میں کس ڈیل کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فوج عمران خان صاحب کو غیر مقبول کرنے کا ہر طریقہ استعمال کر چکی ہے، طاقتور عمران خان صاحب کو غیر مقبول کرنے کا ہر طریقہ استعمال کر چکی ہے، ڈنڈا چلا چکے ہیں، جیل بھیج چکے ہیں، پارٹی توڑنے کی کوشش کر چکے۔ اس کا کمپیریزن انہوں نے کہہ دیا کہ پی 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 نکال دیا مسلم لیگ، کاف سے پتہ نہیں کون سی کاف نکال دی، کون سی مسلم لیگ نکال دی۔ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے پارٹی توڑنا یہ سب آزما کر دیکھ لیا، لیکن پاکستانی پہلے سے زیادہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب یہ ٹیسٹر دینے والے لوگ ہیں، جی ہاں یہ ٹیزرز دینے والے لوگ ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ تگڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور سنیں، انہوں نے کہا اب پاکستان آگے چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، میری اس خبر کی تصدیق ہے کہ اب یہ چاہیں گے کہ 15 جنوری سے پہلے کوئی کام ہو جائے۔ میں ایسے نہیں آپ سے بات کر رہا، میں جواب دوں گا آپ کو اگر یہ خبر میری غلط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو آگے چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب گارنٹی دیں کہ اقتدار میں آ کر انتقام نہیں لیں گے، بس سر یہ ڈر رہ گیا، کوئی گارنٹی دیتے یہی خواجہ سے گارنٹی کون دے گا، رانا صاحب انہوں دی گارنٹی کون دے گا، مذاکرات کی راہ میں عمران خان کی رکاوٹ ہے، اب یہ گارنٹی مانگ رہا۔ انہوں نے کہ اقتدار میں آ کر انتقام نہیں لیں گے، وہ کہتے ہیں ججز کو بھی پتا ہے کہ ہم پریشر میں فیصلہ کریں، عمران خان نے کچھ نہیں کیا،
کہتے ہیں بہت اچھا، تو ججز کو یہ بھی پتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا، وہ نر آدمی ہے اور لوگ نر آدمی کو پسند کرتے ہیں، وہ نر بننا چاہتے ہیں سر، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اتنا بڑا ناقد ہے عمران خان کو، نجم سیٹھی صاحب، ان کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، انہوں نے کہا عمران خان، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، مطلب سر ایک عدد گارنٹی ریکوائرڈ ہے کیا؟ اب میں اپنی اس خبر پر حق بجانب ہوں ود آل ایویڈنس اینڈ میں کہہ رہا ہوں سرکمسٹانسز جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی، اور آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبریں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کر دوں، اور ہاں یہ بھی ہے نا سر، مجھے یہ بتائیں وہ شخص عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، ڈیل نہیں کر رہا، بھائی کیوں نہیں؟ بھائی ڈیل وہ کرتا ہے جس کے ساتھ عوام نہ ہو، بھائی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس کے پاس وہ طاقت ہے، بھائی اس نے کوئی شارٹ کٹ چاہیے، اور یہی طاقت عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کی طرف لے کے نہیں جا رہی کہ عوام میرے ساتھ کھڑی، میں نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے بیسکلی چیز۔ ادھر بیچارے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کے حکم کے انتظار میں، آج سول نافرمانی انہوں نے کہا شروع کرنی ہے، عمران خان صاحب حکم دیں گے ہم بالکل شروع کریں گے۔ بہرحال 16 جنوری تک پشاور ہائی کورٹ سے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی، 32 کیس ان کے اوپر پنجاب میں، 32 کیس ان کے اوپر اسلام آباد میں، 64 کیسز میں انہوں نے حفاظتی ضمانت آج لی ہے، اور یہ چیز ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے آج کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں کرائی گئی، وہ کہتے ہیں کہ میری کلیئرنس نہیں ہے۔ ابے بھائی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کیسی کلیئرنس دیتے ہیں؟ آدھی آدھی رات کو عمران خان سے ایک دن میں 3 بار ملاقاتیں، 2 3 بار ملاقاتیں، جب ضرورت ہو تو ساری کلیئرنس ہوتی ہے، تو کلیئرنس اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان علی بن گنڈا پور صاحب کو کہہ نہ دیں، اس لیے ملاقات بہت، اس لیے کسی کل لیڈرشپ سے ملاقات کروائی نہیں گئی، یہ چیز ہے۔ تو میں نے وہ کہتے ہیں کلیئرنس نہیں ہے، میں سی ایم ہوں، مجھے کلیئرنس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں سابق صدر عارف الوی صاحب بھی 2 درجن 24 مقدمات ہیں، 2 درجن سے زیادہ مقدمات، وہ بھی پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، انہوں نے کہا یار مجھے دے دیں راہداری ضمانت میں کیسز میں پیش ہوں، یہ ہماری پوزیشن چل رہی، یہ لوگ کیسز کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کی یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ اور ہاں اصل حقیقت کیا ہے ہماری وہ سن لیں، آئی ایم ایف کے سابق مشیر ہیں، ماہر معیشت ہیں، سعید احمد، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد، یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد، گرائے جانے کے بعد سے پاکستان کی معیشت کو 42 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، 42 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، 42 ارب ڈالر کا۔ انہیں کہا جی ڈی پی کی شرح نمو 2022 میں 6.17% تھی، جو اب کم ہو کر 2023 میں 0.17 پر آ گئی ہے۔ مطلب موجودہ حکومت نے ایسے ٹیکے لگائے ہیں پاکستان کو، بقول سعید صاحب کے، یہ آئی ایم ایف کے میں نے بولا مشیر ہیں، جی ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گئی، یہ کہتے تھے عمران خان صاحب نے معیشت کا یہ حل کر دیا۔ کم آن یار، ان لوگوں کو بتائیں، یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب معیشت کے ذمہ دار ہیں، یہ آئی ایم ایف کے ایکسپرٹ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کے جو فگرز ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جی ہاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔